السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آئیے فرینڈز، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جو حکم سرکار، قسط نمبر 26، یہ لانگ قسط لکھی ہے میں نے آپ کے لیے، تو اسے پڑھ کر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ نہیں صاحب، یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مرنے والوں کے لواحقین دور دراز علاقوں سے پہنچ نہیں پاتے تو جنازہ اگلے دن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی بات میں دم تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں یاد ہے اس قبر میں جس شخص کو دفن کیا گیا تھا اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے صاحب جی، جس میں ہم قبر کھدوانے والے سے مرنے والوں کے نام، پتہ اور وجہ اموات لکھوا لیتے ہیں۔ اسی طرح ان قبروں کے متعلق بھی لکھا ہوگا۔ وہ رجسٹر کہاں ہے؟ حاتم کی بھاری آواز پھیلی۔ میرے کمرے میں ہے جناب، کہتے ہیں تو ابھی لا کر دکھاتا ہوں۔ لے کر آؤ۔ وہ حاتم کا حکم سنتے ہی فوراً تیزی سے قبروں کو پھیلانگتے ہوئے غائب ہو گیا۔ حاتم بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، حیات سہم کر بولی۔ ہاں، ڈرنا تو فطری بات ہے۔ ہم قبرستان میں کھڑے ہیں، کون سا کسی پارک میں موجود ہیں؟ وہ پولیس والا تھا، اسی لیے اس موقع پر بھی خوفزدہ نہیں تھا، مگر حیات اس کے انداز تفتیش پہ حیران ہو رہی تھی اور قبرستان کے ماحول سے خوفزدہ بھی تھی۔ وہ گورکن ہاتھ میں ایک رجسٹر اٹھائے تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاحب، آپ اس میں دیکھیں، تب تک میں قبر نکال لوں، جنازہ پہنچنے والا ہی ہوگا۔ اس نے قریب آتے ہی رجسٹر اسے تھما کر کہا۔ اس کے لہجے میں لجاجت اور منت تھی۔ حاتم نے رجسٹر لے کر اسے جانے اور اپنا کام مکمل کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ سیدھا رجسٹر کے کافی اوراق پھٹ چکے تھے، مگر ان کو آٹے کی لئی بنا کر جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 2 جنوری 2001 کا صفحہ نکالتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ قبر کی کھدائی کروانے والے نے 1 جنوری کو ہی 3 قبریں کھودنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ تینوں قبروں کے مردوں کے لیے وجہ موت روڈ ایکسیڈنٹ لکھوائی گئی تھی۔ ایک چھوٹی اور 2 بڑی قبروں کا پاس پاس بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگلی سطر پڑھتے ہوئے حاتم کے ہاتھ بھی کام کر رہ گئے۔ حیات کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مرنے والوں میں یاسر، حاتم اور ماہنور، ان تینوں کے نام درج تھے۔ ان دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیرت سے بار بار اس صفحہ کو پڑھ رہے تھے۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے ان تینوں کو ہی مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ مگر ماہنور پھپھو جانی، جو کہ جان توڑ مراحل سے گزر کر زندگی کی دہلیز تک پہنچی تھیں، وہ ابھی بھی زندہ تھیں، تو قاتل نے انہیں دوبارہ مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حیات کے لبوں سے الفاظ پھڑ پھڑ آئے۔ وہ دونوں قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ دونوں کے ذہن کافی الجھے ہوئے تھے۔ حاتم بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بک سینٹر پہ گاڑی سے اتر گئی۔ حاتم نے اسے جہاں سے پک کیا تھا وہیں ڈراپ کیا، کیونکہ حیات کو ابھی کچھ کتابیں اور خریدنی تھیں۔ کیس کافی الجھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ حیات نے سر ہلایا تو اس نے گاڑی کا رخ پھیر دیا اور برق رفتاری سے وہاں سے چلا گیا۔ حیات نے بکس خریدنے کے بعد رانا موویز کی طرف نظریں دوڑائیں تو شہیر، جو ابھی شاپ میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر حیات کے قدم اپنے آپ اسی جانب اٹھنے لگے۔ آپ آئے، بہار آئی۔ شکریہ تشریف آوری کا۔ پاس آنے پہ شہیر نے اسے شاپ کے اندر بنے ہوئے ایک الگ آفس نما کیبن میں لے گیا، مگر وہاں داخل ہوتے ہی حیات کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو یہ کمرہ اس کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی مختلف سائز اور مختلف زاویوں سے لی گئی مختلف ڈریسز میں لیے گئے پورٹریٹ سے دیواریں مسکرا رہی تھیں۔ وہ حیرت اور خوشی کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ شہیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بولی۔ تمہیں برا لگا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ابروج کاہ کر بولا۔ بہت اچھا۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ حیات، میں ان تصاویر سے گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، وہ جذبات سے لبریز انداز میں بولا۔ مگر یہ تو بے جان ہے، وہ ایک ادا سے بولی تھی، اور شہیر کی مسکراہٹ نے اس کی دل فریب ادا کو آنکھوں کے ذریعے دل میں بسا لیا تھا۔
یہ میری باتوں کا جواب دیتی ہیں اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، ہونٹوں سے اور خوبصورت چہرے سے مجھے میری ہر بات کا جواب ملتا ہے۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ وہ اترا کر بولی، پیار کو ماپنے کے لیے کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا، ورنہ ضرور بتاتا کہ میرا پیار کتنے کلو گرام اور کتنے میٹر کا ہے۔ وہ خوش مزاجی سے پیش آیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری پھپھو کو وہ پورٹریٹ پسند آیا تھا؟ آپ کا تحفہ انہیں پسند آیا تھا، پر آپ زیادہ پسند آئے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو شہیر نے پوچھا، مگر میں انہیں کیوں پسند ہوں؟ میرے لیے؟ حیات کے اس مختصر سے جواب نے شہیر کے دل کی دنیا روشن کر دی۔ آج کل کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے لگا۔ انتہائی سیریس مسئلہ ہے شہیر، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں اب۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ شہیر نے پہلی بار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو حیات کو روح تک اس کی تاثیر محسوس ہوئی تھی۔ اس کی رگوں میں جیسے سکون سے سرایت کر گیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا تو حیات تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہاری پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈ سکوں۔ اس نے اس قدر پیار سے پوچھا تو حیات نے اسے ساری بات چیدہ چیدہ الفاظ میں بتانے لگی۔ شہیر قبروں کے تذکرے پہ چونک گیا، مگر اس نے حیات کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اب یہ پتہ کرنا باقی تھا کہ لاشیں کن کی تھیں جنہیں قبروں میں دفن کروا دیا گیا تھا۔ قاتل نے ان کی تلاش کے بعد کن کو دفن کروایا تھا؟ یہ ایک معمہ تھا۔ خیر، اس نے حیات کی بات غور سے سنی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ادھر حاتم بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی ایسے فرد کی تلاش کی جائے جسے پتہ ہو کہ اس شادی پہ آخر ہوا کیا تھا۔ حاتم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ تمام پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر صاحبان اس کی کرسیوں پر براجمان تھے۔ یہ ایک ایمرجنسی میٹنگ تھی جس کا مقصد شہر بھر سے ہیروئن کی سمگلنگ کو روکنا اور اس عورت ڈکیت کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ ڈکیت عورت نے شہر میں منشیات فروشی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حاتم نے تمام انسپکٹروں پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ آئی جی صاحب کی طرف سے تمام ایس پی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فرائض میں غفلت کرنے والے کو فوری معطل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی فرائض کو تندہی سے انجام دیتے ہوئے شہر بھر سے منشیات فروشوں کا خاتمہ ضروری قرار دیا گیا تھا۔ سر، بلال نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہا، ہماری جدوجہد کی راہ میں بیوروکریٹ یا سیاستدان حائل ہوئے، ان کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ دوسرے انسپکٹروں کی زبان پر بھی یہی سوال تھا۔ تبھی سب نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلا کر حاتم رانا کی جانب دیکھا۔ آئی جی صاحب کے آرڈر کے تحت منشیات فروش سے مکمل طور پر سیاستدان اور بیوروکریٹ کا نام پتہ کر کے خفیہ طور پر کارروائی کی جائے گی۔ کوئی شک یا کوئی سوال؟ نو سر۔ اس آواز سے میٹنگ روم گونج اٹھا تو میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا کہ فون کی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ اسے کسی نے اس عورت ڈکیت کی خبر دی۔ وہ اس پولیس کا ہی خبری تھا۔ حاتم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تیزی سے اپنے پولیس کے نوجوانوں کو ساتھ لیے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ حاتم رات کو حویلی میں داخل ہوا تو نورم، جو ڈنر سے فراغت کے بعد چہل قدمی کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی، اس کی شرٹ خون سے لت پت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس لیڈی ڈکیت اور اس کے گینگ کو پکڑنے کے دوران اسے بازو پہ گولی لگی۔ اس کا مشن کامیاب رہا۔ وہ سب کو گرفتار کر چکا تھا۔ اب وہ سب پولیس کی حراست میں تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ حاتم کو پولیس کانسٹیبل نے کہا بھی تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا اور حویلی چلا آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ڈاکٹر کو وہیں بلوا کر بینڈیج کروا لے گا، لیکن گھر پہنچتے ہوئے شاید خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پہ ڈھیر سا گیا۔ سنیے، آنکھیں کھولیے پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے مدھم آواز میں درخواست کی تھی۔ اس کا دل ساکت ہو گیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے خون میں ڈوبا دیکھ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے مجھے، پلیز رونا بند کرو۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا۔ نورم کی آنکھوں میں عجیب سے تاثر تھا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ تو میں کون سا دیکھ سکتی ہوں آپ کو؟
اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواباً کہا جو مشکل ہی اسے خود سنائی دی ہوگی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی فکر مند تھی اس کے لیے وہ اپنا درد بھول گیا تھا۔ حاتم، مجھے تم سے یہ امید نہیں، تم اپنے لیے ایسی غفلت کیسے برت سکتے ہو؟ دادا جان کا غصہ اٹھ کر آیا۔ انہوں نے پریشانی میں مبتلا اسے ڈپٹتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں حاتم؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کس قدر اہم ہیں۔ دادا جان، آپ کے بابا، آپ کے بھائی اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ اور کیا نورم؟ حاتم کے انداز میں بے قراری واضح تھی۔ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ اور کس کے لیے اہم تھا۔ اور کچھ بھی نہیں، آپ بے حد لاپرواہ ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر کبھی سوچا ہے آپ نے زندگی ایک سزا جیسی ہو جاتی؟ مگر آپ کو کہاں اندازہ ہوتا، آپ کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ اس کی آواز شدت جذبات سے بھر آ گئی تھی۔ ملازمین نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے حاتم کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی تھی۔ وہ اس کے زخم کو صاف کر رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے حاتم کی گرفت پاس بیٹھی نورم کے ہاتھ پر قدرے بڑھ گئی تھی۔ نورم سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حاتم کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ارے، آپ تو اتنی بہادر ہیں، پھر کیوں رو رہی ہیں؟ حاتم تو شیر ہے، وہ یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، مگر آپ اس طرح کمزور پڑیں گی تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر نے نورم کو سمجھایا، کیونکہ وہ حاتم کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں نورم، تم پریشان مت ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حساس واقعہ ہوئی ہے۔ سب کو کھو دینے کے بعد اسے کھونا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ڈاکٹر یہ تو سنیں گے نہیں، ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کریں گے۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ انہیں کون سی میڈیسن دینی ہے اور انہیں کتنے دن تک مکمل ریسٹ کرنا ہے؟ میں نے میڈیسن لکھ کر دے دی ہیں۔ زخم خاصا گہرا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، بینڈیج کرتی ہے، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے دادا جان کو بھی تسلی دی تو انہوں نے سکون بھرا سانس لیا۔ بزرگوں کوئی صدقہ خیرات کروا دیں، دیکھیں میرا بھائی کیسے پیلا پڑ گیا ہے۔ شہیر کو جیسے ہی خبر ملی وہ یاسر کو لے کر اس کے پاس حویلی آ گیا تھا۔ یاسر بھی حاتم کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ پاک بری نظر سے بچائے میرے بچے کو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ میں ٹھیک ہوں بابا، حاتم نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی امیز انداز میں کہا۔ چچا آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے وہ، آؤ اسے آرام کرنے دو۔ شہیر نے اسے کمرے سے باہر لے جانے کا سوچا، کیونکہ اسے سامنے اس حالت میں دیکھتے رہنے سے یاسر کے ذہن پہ برا اثر نہ پڑے، کیونکہ وہ تو ابھی سے خود صحت یاب ہوا تھا۔ اس کے لیے پھر سے کوئی صدمہ برداشت کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ مگر میں آج رات یہی رہوں گا حاتم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ شہیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ دونوں اس کے کمرے سے باہر چلے گئے تاکہ حاتم کچھ دیر آرام کر سکے۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ تم ناراض ہو اب تک؟ پریشان ہو اسی بات کو لے کر؟ نورم نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور کوہنی کے نیچے کشن رکھ دیا۔ آپ نے طے کر لیا ہے کہ تکلیف میں بھی بولتے رہیں گے مسلسل؟ آپ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ کچھ مت سوچیے، اپنے ذہن کو فضول سوچوں سے آزاد رکھیں۔ نورم نے نرمی سے کہا۔ وہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ حاتم رانا، تم نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے چین کا سانس نہیں لینے دو گے؟ مجھے پریشان کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی خاص دشمنی نبھا رہے ہو مجھ سے۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں یہ خبر سن کر میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ میری تو جان نکال دی تھی تم نے۔ چوٹ تمہیں لگی ہے اور درد مجھے ہو رہا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو ہو ہی سدا کے بے خبر انجان۔ نورم خود کو یہاں مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ پوری توجہ اس کی جانب مبذول کر چکا تھا۔ اس کی شکایات سن رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ نورم جانے کے لیے موڑی تھی، مگر اسے رک جانا پڑا۔ اس کا ہاتھ حاتم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ شاید اس کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ وہ بے خبری میں بھی باخبر تھا۔ کام ڈاؤن زویا خان، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ تم خواہ مخواہ ہی طوفان مچا رہی ہو۔ یہاں میری بیوی ہے جسے میری فکر ہے اور اس نے میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کتنا مضبوط ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔
اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے باور کروایا۔ حاتم، مجھے پتہ ہے کہ تم ناراض ہو مجھ سے، مگر یہ وقت بیتی باتوں کو دہرانے کا نہیں۔ تمہاری صحت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ بس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ اس نے نورم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اگر آپ ریسٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، ایسے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اگر ماننا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کی مرضی۔ نورم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ حاتم کی نگاہوں نے باہر نکلنے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ زویا خان، مجھے سونا ہے، پھر کبھی بات کریں گے، حاتم نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حاتم کو اپنے ہاتھ میں ابھی تک اس کے ہاتھ کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ سنو، وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ تم حاتم سے دور رہو، اس کی اعتماد داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا، میں خود اس کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکتی ہوں۔ مجھے زیادہ پتہ ہے اسے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا، اس کی پسند اور ناپسند سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم زبردستی اس کے سر پہ مسلط ہو گئی ہو۔ میں تمہیں تمہاری کوششوں میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ یہ زبردستی کا رشتہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں۔ میں اسے جتنی اچھی طرح جانتی ہوں تم نہیں۔ اس کے دل و دماغ پر صرف میری حکمرانی ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ نورم حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جتنی دیر یہاں ہو کوشش کرو اس سے دور رہو۔ خواہ میں خواہ اس سے نزدیکیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ دانت کچا کر ترش لہجے میں بولی۔ اس رشتے کو لے کر اگر تم نے کوئی خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں تو اس سلسلے کو یہی روک دو، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ زویا خان، مجھے میری حدود کا تعین کروانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ میں کسی کے دکھائے ہوئے رستوں پر نہیں چلتی، اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہوں۔ میں کسی کے درمیان نہیں آئی۔ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے کہا تھا، پھر وہاں رکی نہیں، اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی دھار سے دروازہ بند کیے اس کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے جملوں کی کاٹ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن آنکھیں دغا دے گئی تھیں۔ کتنے ہی قطرے رخسار پر پھسل گئے تھے۔ اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی، وہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ بزدل ہرگز نہیں تھی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی، مگر ایک حتمی فیصلہ لینا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی پچ سے آنکھوں کو رگڑا جیسے وہ کوئی فیصلہ لے چکی تھی۔ وہ حسب معمول صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر کی طرف آئی تھی۔ اسے مصنوعی جھیل کے کنارے چلنا بہت پسند تھا۔ دور دور تک ہریالی اور پھولوں کی بہار دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم رات بھر سوئی نہیں، کہیں میرے خیالوں نے تو تمہیں سونے نہیں دیا؟ وہ اس نظارے کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اس کے آنے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ وہ چونک گئی اس کی بھاری آواز سن کر۔ نورم نے پلٹ کر اسے حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ صبح کی پھوٹتی کرنوں میں رنگی اس ماحول کا حصہ دکھائی دے رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، میں ان خوابوں کو ڈانٹوں گا۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی ان آنکھوں کو جگائے رکھنے کی؟ وہ زمانی انداز میں بولا تو نورم نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب تم مجھے ایسے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ تم اس رات والے واقعے کو لے کر پریشان ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس کی عادت ہے ایسی فضول باتیں کرنے کی۔ اس کی باتیں سننے اور پریشان ہونے کی بجائے اس کی باتیں سنا کرو جو تمہیں حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے میڈیسن لی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر ٹاپک ہی بدل دیا۔ تم تو چلی گئی تھی، مجھے میڈیسن تو دی ہی نہیں۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والا درد تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے درد کا خیال رکھے بنا کسی اور کے حوالے کر کے کیوں چلی گئی؟ وہ بھی شکوہ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف سہنا پڑی، مگر وہ اس کے انداز میں ملال ہلکورے لے رہا تھا۔ تمہیں ادھوری باتیں کرنے کا خط کیوں ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ میں منتظر نگاہوں سے تمہیں دیکھتا رہوں؟ وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ نہیں، نورم نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ کی فرینڈ یا جو بھی،
وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا خیال اچھی طرح رکھ سکتی ہے، تو میں نے سوچا شاید آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہو۔ اس نے مجھ سے آپ کی میڈیسن مانگی تو میں نے دے دی تھی۔ آپ دونوں کے درمیان آ کر پہلے ہی غلطی کر چکی ہوں، مزید نہیں کرنا چاہتی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کوئی بھی آ کر تم سے مجھے مانگے گا، مجھ پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرے گا، تو تم مجھے اس کے حوالے کر دو گی؟ کیا تمہاری نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں؟ میں کوئی بے جان چیز تو نہیں جسے کسی اور کے حوالے کرتے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ وہ دھاڑا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ زبردستی کے رشتے کبھی خوشی نہیں دے سکتے، پرانے رشتے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، اس نے اپنی رائے دی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور سارے فاصلوں کو سمیٹ دیا۔ تمہاری سوئی ایک ہی جگہ کیوں اٹک گئی ہے؟ میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تمہارے دماغ میں کیوں نہیں گھستا؟ ہمیشہ جو میں نے کہا اس کے الٹ ہی سوچتی اور کرتی ہو تم۔ انتہائی بے وقوف لگ رہی ہو اس وقت، وہ درستگی سے پیش آیا تھا۔ ہاں میں بے وقوف ہوں، اسی لیے ایک اجنبی شخص پہ بھروسہ کر بیٹھی، غلطی کر لی نکاح کا فیصلہ کر کے، زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ہی مشکلیں کم نہیں تھیں کہ ایک اور مصیبت میں آ گئی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اب تو یہ سب جھیلنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ آپ غلط نہیں ہو سکتے، غلطی تو ساری میری ہے، وہ تیز آواز میں بولی تھی اور پلٹ کر جانے لگی تھی کہ اس کا بازو حاتم کے ہاتھ میں آ گیا۔ میری طرف دیکھو نورم، یوں نظریں مت چراؤ، جو بھی دل میں ہے سارے گلے شکوے ایک ہی بار میں کیوں نہیں کر دیتی تم؟ نورم نے نمدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی نظریں حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے ساکت ہو گئیں۔ نورم کہو جو دل میں ہے، وہ حلاوت امیز لہجے میں بولا۔ کیا مجھے وہ سننا چاہیے جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ کی دوست کہتی ہے، یا وہ جو آپ کہہ نہیں پا رہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جو کہتا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو جو نہیں کہا وہ کیسے سمجھ پاؤ گی؟ کسی اور کو ہمارے درمیان مت لاؤ، بس اپنی اور میری بات کرو، جو بھی دل میں ہے کہہ دو، دل کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم پریشان ہو، تم نے تو میرا چین و سکون برباد کر دیا ہے، تو سچ آپ کی زبان پہ آ ہی گیا نا، آپ کی پریشانی کی وجہ میں ہی ہوں، میں آپ کے درمیان آ گئی ہوں، آپ مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، جو ایسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ایسا چاہتا ہوں؟ کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا مجھے بتاؤ؟ وہ غصیلی آواز میں غررایا تھا۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ میں مزید سخت ہو گئی تھی، وہ کراہ کر رہ گئی۔ پلیز ہاتھ ہٹائیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ تمہیں اپنی تکلیف کا احساس ہے، مگر میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنی چیزوں سے دستبردار ہونا میں نے نہیں سیکھا۔ وہ جھٹکا دے کر اسے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے تب تک اس کی پشت دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حاتم آج گھر پہ ہی تھا، شہیر اور یاسر بھی اس کے کمرے میں ہی تھے۔ وقت گزاری کے لیے شہیر نے کچھ سوچتے ہوئے وہی نیشا کی شادی کی مووی لگا دی تھی۔ وہ تینوں مل کر وہی دیکھ رہے تھے۔ یاسر کبھی حیرانگی سے ان دونوں کی طرف اور کبھی نور محل کے مکینوں کو دیکھنے لگتا۔ ماہ نور کی تصویر آئی تو یاسر بلا اختیار ہی اٹھ کر آگے بڑھ گیا تھا، لیکن شہیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ بے چینی اور بے قراری سے مووی دیکھنے لگا۔ اسے ایک ایک پل یاد آنے لگا۔ وہ اس محل کے لان میں ٹہلتا رہا تھا، وہ ان دیواروں کو پھلانگ کر ماہ نور سے ملنے جایا کرتا تھا۔ اس کی ماہ نور کتنی سوگوار اور غمناک ہو گئی تھی، اس نے سوچا اور مووی دیکھتا رہا۔ اس کے اختتام پر وہ شہیر اور حاتم کے چہروں کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چچا جان، ماہ نور چچی حج کرنے نہیں گئی۔ وہ شہیر کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ حاتم اور شہیر کا آپسی فیصلہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یاسر کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا جائے اور اس کی مدد لی جائے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ ایک وہی تھا جسے سب ٹھیک سے پتہ تھا۔ شہیر نے یاسر کو وہ ساری داستان منوان سنا دی۔ جب وہ پراپرٹی ڈیلنگ کے آفس سے سیدھا نور محل پہنچا تھا، وہاں کے لوگ دھاڑے مارتے ہوئے رو رہے تھے۔ وہ لاشیں جو کہ بری طرح جل چکی تھیں، انہیں یاسر اور حاتم کا نام دیا گیا تھا۔ شہیر نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا سارا واقعہ سنایا۔ پھر تقریباً 8 دن بعد ماہ نور چچی کو ہوش آیا تو وہ قبرستان گئیں اور اتنا روئیں کہ ان کے آنسو ختم ہو گئے۔
وہ اور میں آپ کو مردہ ہی سمجھ چکے تھے، مگر ایک دن میں انجانے میں بزرگ کی جھونپڑی میں پہنچا تو آپ دونوں کو زندہ دیکھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میری کیا حالت تھی۔ بزرگ کے مرشد نے کہا تھا کہ جب تک آپ تندرست اور حاتم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، آپ دونوں کو آپ کے سسرال نہ جانے دوں، حتیٰ کہ ماہ چچی سے بھی نہیں۔ یہی آپ کے حق میں بہتر تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے علاج معالجے میں لگ گیا۔ حاتم کی تعلیم اور آپ کی بیماری میرے لیے یہی 2 بڑے مسئلے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ سنبھل چکے ہو، اسی لیے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ شہیر خاموش ہوا تو یاسر نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اوئے ڈنگرا، تو میری سوچوں اور خیالوں سے بھی عظیم نکلا، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں کون اپنے آپ کو مارتا ہے؟ تم نے میرے اور میرے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں تو مر ہی چکا تھا، لیکن تم نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اے میرے پروردگار، اس بچے کو اس کی نیکی کا اجر دینا۔ میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا میرے مولا، میری زندگی بھی اسے لگا دے، بس یہی میری طرف سے اس کے احسانوں کا بدلہ ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ حاتم نے بھی اپنے بابا کی طرف دیکھا، پھر شہیر کی جانب تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ یادوں پہ چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی تھی، دل و دماغ پر چھایا ہوا کوہرا ختم ہو گیا تھا، رو رو کر دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے تھے۔ تو شہیر جا کر حاتم کے پاس بیٹھ گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بات کرنی ہوگی بابا سے۔ حاتم نے ڈور اسے تھما دی۔ شہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک الجھی ہوئی گتھی سلجھانے میں آپ کی مدد چاہیے۔ شہیر نے یاسر کو مخاطب کیے کہا۔ یاسر نے بغور ان دونوں کے چہرے کو جائزہ لیا۔ بولو شہیر، اب یہ جان تمہاری امانت ہے۔ ایسی باتیں کر کے مجھے گناہ گار مت کریں چچا۔ وہ اٹھ کر یاسر کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا تاکہ تفصیلی بات آرام سے کر سکے۔ یہ بتائیں کہ فتح پور شادی میں تو 2 جنوری کو ہونے والی تھی، اور آپ کی گاڑی کا حادثہ بھی 2 جنوری کو ہو گیا تھا، تو کیا آپ نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی؟ حاتم اور شہید کے دماغ میں یہی سوال الجھا ہوا تھا۔ یاسر اس کی بات سن کر ماضی میں ہونے والے عماد سے جھگڑے کے بارے میں بتانے لگا۔ جھگڑے سے فوراً بعد ہی واپسی ہوئی تو گاڑی کا ٹائر نکل کر سڑک پر گرا، تو میں نے مانو کو گاڑی سے باہر گرتے ہوئے دیکھا، مگر گاڑی میرے قابو سے باہر ہو کر کھائی کی طرف جانے لگی۔ حاتم بھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں بھی گاڑی سے نکل کر نیچے درختوں کے جھنڈ میں اٹک گیا۔ میرا سر کسی شاخ سے بری طرح ٹکرایا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کی دنیا نے میرے 23 سال کھا لیے۔ وہ خلاؤں میں گھورنے لگا۔ اور کچھ چچا جو آپ کو یاد ہو؟ شہیر نے پوچھا تو یاسر دماغ پر زور دینے لگا۔ فتح پور کے آدھے راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ اسٹے کیا تھا، تو جب کھانا کھا کر آگے کی جانب چلے تو کچھ ہی دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق میں نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کے لیے گاڑی کے ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیا۔ پھر ضیاء بھائی کی گاڑی میں ہم فتح پور پہنچے تو اگلے دن عماد کا ملازم ہماری گاڑی لے آیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی نے وہیں گاڑی کے بریک فیل کروا دیے تھے؟ حاتم نے فوراً بھانپ لیا تھا۔ بالکل، یاسر نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ اس ہوٹل پہ آپ کا دشمن کون تھا؟ شہیر نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ اس بات کا ابھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بار آپ کو اور چچی مانو کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ چلیں گے؟ شہیر نے حاتم کی آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا، تبھی اس نے اس سوال کو الفاظ دیے یاسر تک پہنچایا۔ پوچھ کیوں رہے ہو؟ بتاؤ کب جانا ہے، میں تیار ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ پہلے آپ کی ملاقات چچی مانو سے کروا دوں، پھر چلیں گے، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ کب ملوا رہے ہو مجھے میری مانو سے؟ وہ شوق تجسس سے بولا۔ بات کرتے ہوئے شہیر کا لہجہ شرارتی سا ہو گیا تھا، مگر اس نے بات اس انداز میں کی تھی کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ شہیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یاسر سے تھوڑی دوری بنا گیا اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ اگلی بات پہ اسے ضرور یاسر کا گھونسا پڑنے کا ڈر تھا۔ کچھ تو شرم کرو یار، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیوی سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اگر یہی بات میرے پاس بیٹھ کر کہی ہوتی تو ابھی تک میں نے تمہارے دانت توڑ دیے ہوتے، یاسر نے گھورتے ہوئے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔
حاتم ان دونوں کی نوک جھوک سن کر محظوظ ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں مہنور کے بغیر نہیں رہ سکتا، یاسر نے حال دن بیان کیا۔ وہ حج کرنے گئی ہیں، شہیر نے بدستور اسے چڑھا رہا تھا۔ نہ، اس مہینے میں تمہارے باپ کا کون سا حج ہوتا ہے؟ حج کے مہینے کو گزرے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب آپ بالکل ٹھیک ہو چچا، شہیر ہنستے ہوئے اس کے گلے لگا۔ میں ابھی آپ کی مہنور چچی سے بات کروا سکتا ہوں، لیکن اس طرح آپ کے قاتل روپوش ہی رہیں گے، وہ آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر کب کراؤ گے؟ یاسر بے صبری سے بولا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ یہ ناول اپنی اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، میری پوری کوشش ہے میں جلدی اس کی اینڈنگ کر دوں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ جلدی سارے راز کھل جائیں گے۔ تو نیکسٹ قصہ آپ کو جلدی سے چاہیے تو اچھا سے رسپانس دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔